فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت سکینہ کے متعلق سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا اس کو پڑھنا صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے، آیت سکینہ قرآن کی وہ 6 آیات ہیں جہاں پر سکینت کا ذکر کیا گیا، تو ان 6 آیات کو آیت سکینہ کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ البقرہ میں ملتی ہے، دوسری اور تیسری آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ التوبہ میں ملتی ہے، چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت جو ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ الفتح میں ملتی ہے۔ ان آیات کو آیت سکینہ کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھنے کے متعلق ہمیں کوئی روایت کسی بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اس کے متعلق جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ملتا ہے ہمیں، کہ جب بھی کوئی غم، پریشانی یا مصیبت ان کے اوپر لائق ہوتی تھی یا شیطانی ارواح ان پر غالب آتی تھیں، تو وہ اس وقت آیت سکینہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس سے ان کو فائدہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آیت سکینہ کا جو عمل ہے یہ مجرب عمل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب یہ کہ کسی کے مجرب کردہ عمل پر عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے ائمہ کا کہنا ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیات کو، کسی بھی سورت کو تجربے کی بنیاد کے اوپر پڑھنا، کسی عمل کو کرنا، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سلفی اور حنبلی ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قرآن کی آیت کو اور کسی بھی سورت کو ہم اپنی مرضی سے خاص نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہمیں کوئی دلیل ملے۔ اگر ہمیں کسی مسئلے کے اندر کوئی دلیل مل رہی ہے، ہمیں دلیل کی بنیاد کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس عمل کی فضیلت بتائی ہے، اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے یا اس آیت کو پڑھنے کی وہ فضیلت بتائی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن تجربے کی بنیاد پر عمل کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس تجربے کو سلفی ائمہ بھی غلط قرار نہیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس چیز کی مخالفت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام ہیں، اسی لیے وہ اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن کے جتنے بھی عمل موجود ہیں، ان تمام عمل کے سلسلے میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی آیت کو یا کسی سورت کو کسی مقصد کے لیے خاص نہیں کر سکتے، نہ ہی تجربے کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تجربے کی بنیاد کے اوپر کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل بدعت کہلائے گا، وہ عمل صحیح نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس معاملے کے اندر ان کی رائے بھی یہی ہے کہ ان کے تجربے کو اپنانے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہر مسئلے کے اندر صحیح عمل مل رہا ہے تو پھر ہم صحیح عمل کو چھوڑ کر تجربے کی بنیاد کے اوپر عمل کی طرف کیوں جائیں؟ ہمیں صحیح روایات ملتی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ملتی ہیں کہ غم، پریشانی لاحق ہونے کی بنا کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم، پریشانی لاحق ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں غم، پریشانی کے موقع کے اوپر ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی، مصیبت لاحق ہو تو وہ یہ الفاظ کہے: اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔
تو غم، پریشانی، مصیبت کے وقت عمل کرنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ موتی، وہ قیمتی الفاظ ہمیں مل رہے ہیں، تو پھر ہمیں کسی تجربے کی گنجائش کہاں باقی رہتی کہ ہم کسی تجربے پہ عمل کریں؟ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ غم پریشانی کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ زندگی کے تمام حالات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص شیطانی وسوسے کا شکار ہو رہا ہو تو اسے کہنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ۔ اگر مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے، ہمیں قنوت نازلہ وغیرہ پڑھنا چاہیے۔ تو جو چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم کسی بزرگوں کے تجربے کے بنیاد کے اوپر کوئی عمل کریں۔ تو اس مسئلے کے اندر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ آیت سکینہ کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اصول سلفی اور حنبلی ائمہ کے اصولوں سے ٹکراتا ہے کہ ہم قرآن کی کسی بھی آیات کو، کسی بھی سورت کو کسی کے لیے خاص نہیں کر سکتے، کسی مجرب طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی کے مجرب طریقے پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کی موافقت میں ہمیں کوئی صحیح حدیث، صحیح دلیل نہیں مل رہی تو اس کو خاص کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر سلفی ائمہ کا کہنا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام ہیں، اسی لیے سلفی ائمہ بھی اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اور احناف کے ائمہ تو بالاتفاق اس چیز کے قائل ہیں تجربے کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔